یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ جس دربار پر آنے کی ہر عاشق رسول کو، ہر عاشق اولیاء کو تمنا رہتی ہے، آج ہم اس دربار میں میری مراد پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے ہیں۔ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس وقت ہم غوث پاک کے دربار میں موجود ہیں اور یہاں ایک بڑی عظیم الشان لائبریری ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کتب خانہ ہوا کرتا تھا۔ الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي۔ قدیم کتابوں کے نسخے بھی نظر آ رہے ہیں، بے شک ہاتھوں سے لکھے ہوئے غالباً نسخے ہوں گے، قلمی نسخے ہوں گے قرآن پاک کے۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بغداد معلیٰ کی فضائیں ہیں اور سلسلہ ہے زیارات مقامات مقدسہ۔ آج بڑی ہی مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہم موجود ہیں، اور آج خصوصی طور پر مدنی چینل کے لیے یہ سلسلہ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ دربار شریف کے جو متولی صاحب ہیں، یہاں کے جو جانشین ہیں، ان سب نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا، ہمیں ریکارڈنگ کی اجازت بھی دی۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس خاندان کو برکت عطا فرمائے اور عروج عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہاں جس شاندار انداز میں یہ انتظام کرتے ہیں، رب کریم کی اس میں خاص مدد فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بات جتنی کی جائے کم ہے، جتنا تذکرہ کیا جائے تھوڑا ہے۔ وہ شخصیت جو پیروں کے پیر ہوں، جو روشن ضمیر ہوں، جو قطب ربانی ہوں، محبوب سبحانی ہوں، وہ شخصیت کہ جن کے در سے ولایت بڑھتی ہے۔ جی ہاں، اولیاء کرام بے شک دنیا بھر میں بہت سارے ہیں، مگر ان سب کے سردار ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء فرماتے آج بھی، جی ہاں، مزار میں جانے کے بعد آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت منقبت کا شعر لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آج بات کریں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، مگر پہلے آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات۔ جی ہاں، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ گویا ایک ترتیب دی گئی، ایک پلان ہوا اللہ کی قدرت کے ذریعے، ایک پریپریشن تھی ان کی آمد کی۔ ماجرا کچھ نہیں تھا کہ بغداد کے قریب ہی ایک باغ میں ایک سیب تیر رہا تھا، بغداد کے قریب ایک نہر میں ایک سیب تیر رہا تھا، اور ایک نوجوان نے اس سیب کو لیا اور اسے کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب تو کسی اور کا ہے، اس کا حق میں کیسے ادا کروں گا؟ قیامت کے دن اگر اس وجہ سے مجھ سے سوال ہو گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کتنا خوف خدا ہے۔ اب وہ نوجوان اس باغ کو تلاش کرنے لگا کہ جہاں سے یہ سیب آیا ہوگا۔ تلاش کرتے کرتے سیب کے باغ تک پہنچے، وہاں باغ کے جو مالک تھے
ان سے بات کی کہ معاف کر دیجئے آپ کا باغ کا جو سیب تھا وہ میں نے کھا لیا ہے، لیکن باغ کے مالک جو بڑے ہی عجیب و غریب شخصیت تھے، بڑے ہی جہاں دیدہ آدمی تھے، کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، میری 2 شرطیں ہیں۔ اور حضور شرط ارشاد فرمائیے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اتنے وقت کے لیے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا جناب، اب دوسری شرط سے پہلے پہلی شرط اتنی مشکل تھی کہ ایک سیب کو معاف کرنے کے لیے پورے باغ کی رکھوالی، اور وہ بھی کئی دن تک۔ لیکن اللہ کا خوف کیسا دل میں تھا، حقوق العباد کا ذہن کتنا شاندار تھا کہ پرٹیکولر اتنے دنوں کی جناب انہوں نے رکھوالی کی، باقاعدہ باغ کا کام کیا، مزدوری کی۔ جب وقت پورا ہوا وہ بزرگ نے اس بزرگ سے دوبارہ پوچھا انہوں نے کہ اب تو معاف کر دیجیے، کہا نہیں اب دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، بغیر ہاتھ کی اور بغیر پیر کے ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے؟ مگر خوف خدا کیسا تھا، تیار ہو گئے، کہتے ٹھیک ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہا ہاں پھر معاف کر دیں گے۔ نکاح ہوتا ہے، یہ نوجوان حجرہ عروسی میں جب داخل ہوتے ہیں گھبرا کے باہر آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حضور آپ سے غلطی ہوئی ہے، اندر تو جو دوشیزہ موجود ہے جو دلہن بن کر بیٹھی ہے وہ تو آنکھوں سے بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، بولتی بھی ہیں اور ہاتھ پیر بھی سلامت ہے۔ تو اب وہ باغ کے جو مالک تھے دراصل وہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہی تمہاری زوجہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، مگر یہ آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، کانوں سے بہری میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ کان حرام نہیں سنتے، ہاتھوں سے میں نے بغیر ہاتھ کی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ حرام کاموں کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ کبھی بے پردہ باہر نکلی نہیں۔ اللہ غنی، ذرا غور کیجیے، اب جب یہ جوڑا بنتا ہے، میں ذرا مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ چاہوں گا، یہ جوڑا بنتا ہے، باپ کیسا جو سیب کا حق بخشوانے کے لیے زندگی داؤ پر لگا دے، کیونکہ کسی مسلمان کا حق ہے اسے لوٹانا ہے، اور دوسری ماں کیسی کہ جو نہ حرام دیکھے، نہ حرام سنے، نہ بے پردہ باہر نکلے، اتنی نیک پارسا عورت۔ جب یہ ماں باپ ملتے ہیں تو اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ جی ہاں، جس کے در پر آج دنیا بھر سے لوگ بغداد میں آتے ہیں، وہاں ان دونوں ماں باپ کے یہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، پیران پیر سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں سبق کیا ملا، درس کیا ملا؟ غوث پاک کی ولادت سے ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ والدہ چاہتی ہے کہ میری بچی باپردہ ہو جائے، اسے خود باپردہ ہونا پڑے گا۔ والد چاہتا ہے میرا بچہ نیک بن جائے، اسے خود نیک بننا ہوگا۔ اور سبحان اللہ ایک اور درس بھی مل رہا ہے، حضرت عبداللہ صومعی یہ غوث پاک کے نانا ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے غوث پاک کے والد کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا نا، تلاش کیا خوف خدا، اللہ کا خوف اور عبادت کا ذوق۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم رشتہ کرتے وقت کیا تلاش کرتے ہیں؟ بینک بیلنس، دکھتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ ہم میں سے کون چیک کرتا ہے کہ جس لڑکے کے یہاں ہم اپنے بچی کی شادی کر رہے ہیں وہ نمازی ہے کہ نہیں، عبادت گزار ہے کہ نہیں، حلال کمانے والا ہے کہ نہیں؟ اور بالکل اسی طرح بچی کی تلاش کرتے وقت بھی کیا دیکھا جاتا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دینداری کو فوقیت دینی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے گھرانوں کو بھی نیک گھرانہ بنا دے، اور اس نیک گھرانے میں جو آنے والی نسلیں ہوں غوث پاک کے صدقے وہ نیک اور پارسا ہو جائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہونے والی تھی، سبحان اللہ، غوث پاک کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو بشارت دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا۔ غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی رات مشاہدہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بما صحابہ کرام اور اولیاء اعظام ان کے گھر آئے ہیں، کہتے میرے گھر آئے اور ان الفاظ سے مجھے مبارکباد اور بشارت دی۔ فرماتے یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب كشان بین الانبیاء والرسل۔ کیا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی
جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ واہ واہ واہ۔ غوث پاک کے کچھ بچپن کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ غوث پاک مادر زاد ولی ٹھہرے، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے، اللہ غنی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک کو بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی غوث پاک نے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کلام کیا وہ اللہ اللہ کیا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، ہم روزانہ کتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم دن میں کتنی بار رب کو یاد کرتے ہیں، ہماری زبانیں فضول باتیں تو کرتی ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل رہا کرتی ہیں۔ جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ اللہ اللہ۔ یہ غوث پاک کا کرم دیکھیں اللہ کی رحمت سے کہ آپ جس رات پیدا ہوتے ہیں 1100 لڑکے ہوتے ہیں، سارے لڑکے بھی ہیں، سارے ولی بھی بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ غوث پاک سبحان اللہ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوئے۔ اچھا، جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے ماں کا دودھ پیا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا۔ بڑی کوشش کی گئی، پہلے دن تو شاید سمجھ نہ آیا ہو، لیکن دوسرے دن پھر صبح صادق ہوئی، اس کے بعد آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا۔ پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا، سمجھ آیا اس بچے نے تو پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو شعر سنائیں گے اس بارے میں؟ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، میرے غوث اعظم پابند شریعت شروع سے، ابتدائی سے رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ کیسی شاندار سمجھیے کہ ہماری تربیت ہے، میسج ہے کہ پیدا ہوتے ہی فرسٹ ڈے، جی ہاں، زندگی کے پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا، اور قادری کہلانے والا۔ اس کے علاوہ ایسی مثال کہیں اور بھی ملتی، یہ کرامت ہے تو کمال۔ اچھا، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور ہم سب کے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ میں پھر دنیا بھر کے غوث پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں سے ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک دودھ پینے کی عمر سے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم آج اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر کیسی غوث پاک کی محبت ہے؟ چلے سلسلہ چلتا رہے گا، دربار غوث کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، نیتیں بھی ساتھ ہوتی رہے نا، نیت بھی کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، ہم فرض روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے نفلی روزے بھی رکھے نا، ہے نبی پاک کی بھی تو سنت ہے، آپ پیر شریف کے روزہ رکھتے تھے، اپنی ولادت کی گویا یاد میرے آقا خود مناتے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو، کتنا پیارا مدنی انعام عطا کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ ہر پیر کو نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل پر پیر والے دن مناجات افطار کا باقاعدہ سلسلہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے احسان بھائی کئی بار اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر پیر کو ایک ریمائنڈر کال ہو جائے۔ امیر علیہ سنت کو غوث پاک سے بڑی محبت ہے، تو ان کا عمل تھا یہ نفل روزہ رکھتے تھے کثرت سے، تو اسی لیے امیر علیہ سنت خود بھی اکثر روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی۔ اور امیر علیہ سنت کو میں نے دیکھا روزہ رکھوانے میں بھی بڑا لطف آتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اور شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت سال کا اکثر حصہ، یوں کہیں کہ اکثر ترین حصہ جو ہے وہ آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ اس عمر میں بھی آپ کا روزوں کا یہ اہتمام ہے، جو فرض روزے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کرے آج دربار غوث سے ہماری یہ التجا قبول کرے اور پکی نیت کر لیں کہ اب روزہ قضا نہیں ہوگا، البتہ جو قضا ہو گئے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کا حساب لگا کر اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اچھا، غوث پاک 5 سال کی عمر ہوئی، اب مدرسے میں جاتے ہیں، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا زبانی، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا۔ غوث پاک نے قاری صاحب کو 5 سال کی عمر میں 18 پارے سنا دی۔ قاری صاحب حیران ہوئے اور پڑھے، تو کہا بس مجھے اتنے ہی یاد ہیں۔ کہا کہاں سے یاد کر لیے؟ کہ میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن کا دور کرتی تھی، الحمدللہ میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ یہ مرتبہ غوث اعظم کا ہے۔ اور آپ کی والدہ بھی کتنی نیک ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہاں میری اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ اگر حاملہ ہو کوئی تو اسے کیا چاہیے کہ اچھے انداز میں وہ وقت گزارے قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقدسہ۔